نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم إن الذين بشكلوب يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات جو الزام لگاتے ہیں پاک دامنہ گناہوں سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت کیے گئے دنیا اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوم تشہد علیہم جس دن گواہی دیں گے ان پر السنتہم ان کی زبانیں وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن پورا بدلہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کی جزا ٹھیک وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے الخبیثات للخبیثین گندی عادتیں یا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں والخبیثون للخبیثات اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں والطیبات للطیبین اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں والطیبون للطیبات اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون یہ لوگ بری ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ النور آیات نمبر 23 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اے اہل ایمان شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، وہ تو فحاشی اور گناہوں کا حکم دیتا ہے
اور اللہ کے فضل کے بغیر کوئی گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا اگر مستح سے غلطی ہوئی تو ابو بکر جیسے فضیلت والے کو معاف کر دینا چاہیے۔ تم بھی تو چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو۔ آج کے سبق میں فرمایا جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، ایمان والی عورتوں پر، گناہوں سے دور رہنے والی عورتوں پر محض الزام اور تہمت لگاتے ہیں، ایسے بدبختوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور قیامت کا دن ہوگا ان کی زبانیں بند ہوں گی، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ان کے اعضاء بول کر حتیٰ کہ زبانیں بھی بتائیں گی کہ انہوں نے کیا دنیا کے اندر جھوٹے الزام لگائے تھے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرو، ایسی چیزوں سے بچو جو تمہیں ہلاک کر دینے والی ہیں، برباد کر دینے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ والسحر، جادو کرنا ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کا ناحق قتل کرنا یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ وأکل الربا، سود کھانا یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ وأکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا یہ ہلاکت کی چیز ہے۔ والتولی یوم الزحف، میدان جہاد سے بھاگ جانا پیٹھ دے کر یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامنہ ایمان والی گناہوں سے دور رہنے والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ فرمائے ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامنہ بے خبر یعنی گناہوں سے بے خبر، گناہوں سے دور رہنے والی، المؤمنات ایمان والی عورتوں پر جو پاک دامنہ بھی ہیں، گناہوں سے غافل بھی ہیں اور ہیں بھی ایمان والیاں، جو ایسی عورتوں پر الزام لگائیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے بد نصیبوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، ایک دن آنے والا ہے جس دن ان کے اوپر ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، جن زبانوں کے ساتھ تہمتیں لگائیں وہ زبانیں ان کے خلاف بولیں گی، جن ہاتھوں کے ساتھ تہمتیں لکھیں وہ ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور جن پاؤں کے ساتھ چل کر ایسی محفلوں میں گئے جن محفلوں کے اندر تہمتوں کی باتیں ہوتی تھیں وہ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز گواہی دے گی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، پاؤں ہم سے بولیں گے، پورے وجود کے اعضاء میں بتائیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا تھا۔ اسی طرح اللہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، فرمایا ان کے اعضاء بولیں گے تو بندہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا،
اپنے اعضاء سے کہے گا تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو اس کے اعضاء کہیں گے ہمیں اس نے بلوایا ہے جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا ہے، ہمیں رب نے بولنے کا حکم دیا ہے۔ جب اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، بتاؤ اور کسی کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے، کیونکہ زبانیں ان کے خلاف، ہاتھ اپنے خلاف، پاؤں ان کے خلاف گواہی دیتے ہوں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا بدلہ دے گا اللہ، ان کی جزا ٹھیک دے دے گا جو کچھ دنیا میں گئے۔ آج تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں پورا اللہ بدلہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، بے شک حق اور سچ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، معبود برحق بھی اللہ کی ذات ہے، ساری قدرت اور اختیار والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں آؤ جی بات ختم کریں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کوئی عائشہ کے بارے میں الزام لگا رہا ہے، کوئی عائشہ کے بارے میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے تو پھر کیا کہہ رہا ہے۔ رب کا فیصلہ تو سنو نا۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں تو گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں تو پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اس دھرتی پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک مرد کوئی نہیں اور یقیناً کوئی نہیں، تو پھر سنو محمد کی عزت عائشہ جیسی پاک عورت بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کی عزت ہوتا ہے، بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی عزت ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک دامن کوئی نہیں، تو سنو محمد کے بستر پر آنے والی محمد کی بیوی جیسی پاک دامنہ عورت بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو تو اتنا پاک رکھا ہوا ہے، اتنا صاف رکھا ہوا ہے۔ بند کمرے کے اندر ایک اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام، جن کو ایک عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے اپنے بندے سے برائی کو دور کر دیا اس لیے کہ وہ میرا خالص بندہ تھا۔ واستبق الباب، دونوں دوڑ پڑے، آگے یوسف علیہ السلام ہے، ارے لوگ گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں، میرا بندہ گناہوں سے بھاگ اور دوڑ رہا ہے دور بھاگنے کے لیے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اس عورت نے پیچھے کرتے پہ ہاتھ ڈالا، جہاں اس عورت کا ہاتھ لگا جو گناہ کا ارادہ رکھتی تھی، اللہ کہتے ہیں قدت قمیصہ من دبر، وہاں سے کرتا پھٹ گیا، اور جس کرتے پر ایک گناہگار عورت کا ہاتھ لگا وہ کرتا بھی ہم نے اپنے نبی کے بدن پر نہ چھوڑا۔ نبی تو اتنے پاک ہوتے ہیں، گندی عورت کا ہاتھ جس کپڑے پر لگ جائے وہ کپڑا بھی اللہ اپنے نبی کے بدن پر نہیں چھوڑتے۔ ارے عائشہ تو کئی سال میرے نبی کے بستر پر رہی ہے،
سب کو سبحان اللہ. سیدہ عائشہ ام المومنین، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی کیا بات ہے. کئی سال میرے نبی کے بستر پر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے محبت کس سے ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ سے ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی الطعام. لوگوں جس طرح ثرید کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے، ایسے میری عائشہ کو باقی عورتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ تہمت لگی اور طوفان لگا، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. میں نے دیکھا وہ بھی زاروں قطار ہو رہے ہیں. جب ہر طرف سے پریشانی کا عالم تھا، میں چپ کر کے مصلی لے کر کونے کے اندر چلی گئی اور میں نے کہا یا اللہ ہر طرف سے اب مجھے کوئی اور در نظر نہیں آتا. مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع. مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ ولئن رددت فای باب اقرع. اے اللہ یہ فقیرنی اب تیرے در پر آئی ہے، تیرے در سے خیر لے کر خیرات لے کر ہی واپس جائے گی. یا اللہ تیرے دروازے کے علاوہ اب اور کوئی دروازہ تو نظر نہیں آتا. فَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ. اگر یہاں سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کس دروازے پر جا کر صدا لگاؤں گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کرنا میرے جسم پانی پانی ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی صفائی پر کوئی بات کروں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آپ فوراً مان جائیں گے. اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہتی. میں تو وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا یعقوب کہا کرتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم رب کے سامنے بیان کرتی ہوں. تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون. یا اللہ اب تیرے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے. اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تیرے سامنے سارے شکوے بیان کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے خوب رب کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پھر وہ دن بھی آیا اللہ کے نبی دوبارہ تشریف لائے. بڑے پیار سے فرمانے لگے میری عائشہ کہاں ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ وہ کونے کے اندر مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے آوازاریاں کر رہی ہیں. حضور نے کہا عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری صفائی بیان کر دی. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سیدہ عائشہ کہتی ہے میری والدہ نے مجھے کہا اٹھ عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، تیری صفائی کی ایسے لے کر آئے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے جذبات بھی بڑے عجیب بنے ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں ان کا گھر سے تو روتی ہوئی آئی تھی، شکریہ اس کا کیوں نہ ادا کرو جس نے میری صفائی بیان کی ہے. ادب کرام ہے لکھ لکھ واری میرا نوشا گھوٹ جو آیا، پر شکر کرام میں رب اکبر دا جس بچھڑا یار ملایا. فرمایا کہ شکر رب کا کروں گی جس نے میری سہارت اور میری عفت کو قرآن کے ورقوں میں بیان کر دیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا
مجھے یہ تو یقین تھا کہ چونکہ میرے اندر برائی نہیں، اللہ ضرور میری صفائی بیان کریں گے، لیکن یہ نہیں یقین تھا کہ اللہ خود بول کر بیان کریں گے۔ میں نے سوچا جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، اللہ نے صفائی کا انتظام فرما دیا، اسی عورت کے خاندان سے بچہ یا بڑا بندہ بول پڑا اور یوسف علیہ السلام کی صفائی ہو گئے۔ بیوی مریم پر الزام لگا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور صفائی ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں خود اپنی عزت پر حیران ہوں، میں خود اپنے مقام پر حیران ہوں، جب میرے اوپر الزام لگا تو اللہ نے کسی انسان کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کلام میں سورہ نور نازل فرما کر میری عفت کو بیان فرما دیا، اس لیے کہ یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تھی، صرف عائشہ کی بات نہیں تھی۔ عائشہ پر الزام در حقیقت نبی کی عزت پر حملہ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اب دو ٹوک فیصلہ اللہ کا سنو، اولئک مبرؤون مما یقولون، عائشہ اور صفوان بری ہیں، پاک ہیں اس سے جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگوں کی باتیں ہیں یہ تم سے اور الزام ہے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں عائشہ اور صفوان اس گناہ سے پاک ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ارے لوگوں ان کے لیے تو مغفرت کے وعدے ہیں، ان کے لیے تو جنت کے رزق تیار ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی عظمت اور قرآن و سنت پر یقین نصیب